حسن نثار آفیشیل چینل کے ساتھ میں ہوں ابن صحرا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن نثار. السلام علیکم سر. جی سر پہلے تو آپ کو اطلاع دینی ہے کہ الیکشن کمیشن نے 11 فروری کو ملک میں عام الیکشن کی تاریخ دے دی ہے. اب میرے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا 11 فروری کو الیکشن ہو پائیں گے؟ دوسرا حصہ، اور کیا نگران حکومت تمام سیاسی پارٹیوں کو الیکشن کمیشن یعنی الیکشن کمپین چلانے کی اجازت دے گی؟ دیکھیں یار ابن صحرا، میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں سارے پروسیس میں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے وہی کچھ ہوگا. الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، کون آتا ہے. ہاں، لیول پلینگ فیلڈ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھو نا، اگر پی ٹی آئی کو یہ جینوئن طریقے سے، یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے میرا اور آپ کا سوئم کا مقابلہ ہو تیرنے کا اور آپ نے میرے ہاتھ باندھے میں ہوں اور کہیں پانی، تو اس لیے وہ چھوڑو. الیکشن کے بارے میں ایک پبلک اوپینین پہلے ہی بن چکی ہے، کیسے ہوں گے کیا ہوں گے. اچھا، میں کہتا ہوں فیئر بھی ہوں گے، ٹھیک بھی ہوں گے، لیول پلینگ فیلڈ بھی ہوگا، تب بھی کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہونا. یاد رکھنا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کو مروڑ بھی اٹھتے ہیں اس بات پہ کہ کچھ نہیں ہونا. اور مایوسی کس بات کی ہے بھائی؟ ملک کیا ہوتا ہے؟ ملک ہوتا ہے انسانوں سے. انسانی معاشرہ ہی ہے نا. جی ٹھیک ہے، اس کو ملک کہتے ہیں. دنیا کا بڑے سے بڑا صحرا، اس کو تو آپ ملک نہیں کہتے، وہاں بندہ ہی نہیں ہوتا. بڑے سے بڑا جنگل، سارے سمندر اکٹھے کر لو، وہ آپ سمندر کہو. ملک ہوتا ہے انسانوں کے. انسان نہیں کہنا چاہیے، انسان بہت بڑا لفظ ہے. آدمی ہے تو مشکل. ٹھیک ہے، بنت حبا، ابن آدم، ان کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. اچھا، انسانی معاشرے میں دو چیزیں، ایک ہوتی ہے اشرافیہ ایلیٹ، جی، ایک ہوتے ہیں عوام، جسے آپ اجلاف بھی کہتے ہیں. اشراف اور اجلاف. جی، اس کو چھوڑو، میں کیا کہتا ہوں، دو میجر. تفصیل میں جاؤ تو 10 کروڑ چیزیں میں نکال دوں گا. موٹی بات، ایک ہوتے ہیں لیڈرز، اور میں سیاسی لیڈرز کی بات نہیں کر رہا، ہر فیلڈ کے لیے. ٹھیک ہے. ایک انٹلیکٹ کا ہے، آپ کے کوئی سپورٹس کے سٹارز ہیں، آپ کے کوئی لکھنے پڑھنے والے ہیں، آپ کے آرٹسٹ ہیں، آپ کے پروفیسر حضرات ہیں، آپ کے ڈاکٹر، یہ ایلیٹ ہوتے ہیں. انجینئرز وغیرہ، انجینئرز، اس میں سیاستدان بھی ہیں. ایک منٹ، اس میں سیاستدان بھی ہیں. اس میں جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کے جو وہاں ان کے ہیڈز وغیرہ. تو یہ بدنصیب ان چند ملکوں میں سے ایک ملک ہے جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اب تینوں لفظوں پہ دیانتداری سے، بکواس نہیں کہ میں اپنی شان میں قصیدہ پڑھنے بیٹھ جاؤں. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس ملک میں کوئی ایک آدمی ہے جو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہے یہاں اسلام ہے، یا اسلام کا ایک شائبہ بھی ہے، اسلام کا سایہ بھی ہے. یہ جو مظاہر ہیں، ظواہر نہیں، ظواہر ہیں، جو ظاہری عبادات، فلانا یہ وہ دانے کے اخلاقیات. یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں نہ دوا خالص ہے، نہ غذا خالص ہے، باقی کیا رہ گیا؟ ختم. نہ یہ نظام خالص ہے. اچھا، اشرافیہ بھی کرپٹ، عوام بھی کرپٹ. دوسرا آ جائے جمہوریہ. ایک منٹ نا چھوڑو، بیچ میں نہ انٹرپٹ نہ. عوام بھی کرپٹ اور اشرافیہ بھی کرپٹ. اب باقی ملک کو ٹریک پہ لانا، آگے لے کے جانا، زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچانا، اس میں دو ہی لوگ ہیں، دو فرقے کہہ لو، دو حصے کہہ لو، دو قبیلے کہہ لو. ایک اشرافیہ، ایک عوام، دونوں کے درمیان کمپٹیشن. اشرافیہ کے جبڑے ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ پرچھے اتارتے ہیں ملک. جو ریڈی والا ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے. یہ ملک ہے ڈنڈے اور ڈنڈی کا. واہ، اللہ اللہ خیر صلاح. جو نیچے ہے وہ جتنا واردات وہ کر سکتا ہے، ریڈی والا، کھوکے والا، پرچون والا، بیسن میں ملاوٹ کرنے والا،
दूध, डिटर्जेंट से दूध बनाने वाले, जाली दवाएं बनाने वाले, लोगों की आंखों की रोशनियां छीनने वाले इररिस्पॉन्सिबल यहाँ में आए तो बात करके देख लें। यहाँ ऐसा ऐसा बदकार उस्ताद है जो सियासी जोड़ तोड़ के नतीजे में पूरे साल में वो क्लासरूम में नहीं घुसते हैं, सबको पता है। सो आबादी के जो दोनों हिस्से हैं वो अगर करप्शन की इंतहा पे हैं तो वहां इंतखाब हो ना हो। अच्छा, दूसरा एंगल देख लेते हैं। इकबाल साहब फरमाया करते थे पाकिस्तान बनने से कई साल पहले, सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, यानी जमहूर कहते हैं अवाम को, अवाम की सुल्तानी का, बादशाही का जमाना। अवाम तो टके टोकरी भी नहीं है इस मुल्क में, बताएं मुझे। अच्छे खासे लोगों का पुरसाने हाल ही कोई नहीं, पूछने वाला ही कोई नहीं। मतलब कोई बंदा, कोई फॉरेनर मुझसे आगे पूछे कि भाई वेयर इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे पास पड़ी है इधर किताब, दूंगा। वो कहे अच्छा 2 दिन बाद तुमसे बात, वो पढ़ के आएगा और कहेगा इसके मुताबिक इस मुल्क में हो क्या है, खत्म। सो इसलिए मेरे नजदीक आपका ये सवाल एब्सोल्युटली इररेलेवेंट है। अच्छा, एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। इलेक्शन होगा तब भी वही कुछ है, नहीं होगा तब भी वही कुछ है। बुनियादी जौहरी तब्दीलियां इस मुल्क के नसीब में, अब बात सुनो, 75 साल, 5 सदी, हमारा हाल बद से बदतर हुआ। और एक बात सुनो, मैं 3 मिसालें देता हूं, लंबी बात नहीं जी। हमारा पड़ोसी है चाइना, ठीक, हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ। वो सुपर पावर को कंपीट कर रहा है, शोल्डर टू शोल्डर जा रहा है। सही, तुम कहाँ हो? उनकी आबादी तुमसे कई गुना ज्यादा थी, ठीक है। अब मुझे बताओ तुम्हारी औकात क्या है? तुम उनके बिल्कुल लैकीज या साइड किक नहीं, उनकी स्टेपनी से क्या हो? बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या नहीं कर दिया, मुझे यकीन नहीं आता। मुझे हमसे 2 साल बाद ईस्ट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की बात करते हैं तो आज का पाकिस्तान सुनो ना, ईस्ट पाकिस्तान वो, अब मैं इसके अलावा क्या कहूं, वो हमसे कई साल बाद आजाद हुआ, यानी हमसे आजाद। यार अंदाजा लगाओ बेशर्मी, बेहयाई, डिटाई की इंतहा। उसने आजादी हमसे हासिल की, सुभान अल्लाह। हालांकि ज्यादा एफर्ट, ज्यादा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के कायम में उनकी, और अक्सरियत सुन लो ना, मैं इंटरप्ट ना करो। अब वो हर मामले में आपसे आगे, यानी आपसे को 20-25 साल बाद, आपसे रिहाई पाने के बाद वो कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ? अच्छा, तीसरा मुल्क आप और वो जुड़वा है, सही, आजादी के मामले में। एक भारत, एक माशाल्लाह पाकिस्तान। अब उनकी आबादी साइज की, वो कहाँ है, हम कहाँ है? सादा तरीका जानने का, तुम्हारे रुपए की क्या औकात है, बांग्लादेश के का टका कहाँ खड़ा है, उनका रुपया कहाँ खड़ा है, चाइनीज का जो भी करेंसी है, युआन वगैरह जो भी, वो खत्म। तो थोड़े इलेक्शन हो चुके हैं माशाल्लाह, यहाँ तक पहुंच गए, आपका पेट नहीं भरा। और एक और बात बताओ, मैंने बाकी मुल्कों के, बांग्लादेश अभी हमारा हिस्सा था, ठीक, सही, चाइना और हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। बात सुनो, इनमें से किसी एक के कायद का घर या जायदाद या औलादें, ये जिसको वज़ीर-ए-आज़म करते फिर रहे हैं, मुझे तो हंसी भी आती है, रोना भी आता है। वो तो दोनों पुत्र पाकिस्तान बढ़ गई, अरबों डॉलर्स और पाउंड्स का वो कारोबार कर रहे हैं, कारोबार करने जो कि है ही नहीं। उनसे सारा कुछ छीन के कहो 2 वक्त की रोटी कमा के दिखाओ, नहीं कर सकते। जिस तरह के हैं वो बेचारे हम्बल से, हम्बल मैं,
ان معنوں میں کہہ رہا ہوں. صحیح. اچھا، ہندوستان وہاں بھی سیاستدان چور ہے، ڈاکو ہے، لیکن اتنی شرم حیا ان میں بھی ہے کہ ہم نے بیرون ملک کو لادے نہیں رکھنی، ان سے کاروبار نہیں کرانے ان کا. اور پاکستان کی تو وہ میرا خیال نیشنلٹی بھی ان کے پاس ہے نہیں ہے، دے آر برٹش نیشنلس. تو ڈوب ہی مرو یار، تم لوگوں کو بات ہی سمجھ نہیں آتی. الیکشن کا پوچھنے میں چھوڑو گے. اچھا یہ کہتے ہیں جی الیکشن بار بار کرائیں، اس کے نتیجے میں چھوڑو بار بار یہ بکواس ہے بہت بڑی، یہ بےہودگی ہے، یہ جہالت ہے. دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف اور احمق وہ سمجھا جاتا ہے جو ایک ہی کام بار بار کرنے کے بعد ہر بار یہ سوچے کہ اب نتیجہ مختلف ہوگا. میں کب سے پیٹ رہا ہوں، 30 سال ہو گیا ہے، میری تو 10-11 کتابیں ہیں کالمز کی. ایک بات کی بنیادی اور جوہری تبدیلی، ادروائز یہ ڈرل ہے فضول قسم کی، وہی چپڑ کناتی آ جاتے ہیں. تحفہ دیا ہوا کس کا، جائیں جاؤ لاکھ، میری تو اس میں جائیں جاؤ لاکھ نظر آتا. نواز شریف کیا بات کر رہے ہیں، اس لیے وہ چھوڑیں گا بار بار کرنے سے. کتنی بار ہوئے، 75 سال ہو گئے، کتنی بار دیکھیں گے، ہماری روحیں دیکھا کریں گی. اور 75 سال کے بعد، پھر مزید 75 سال کے بعد